اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے. یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ اور اکارت کیا گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے. اس سے پہلی والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو چیلنج کیا کہ اگر تم اس قرآن کریم کو بندے کا بنایا ہوا گڑا ہوا کلام سمجھتے ہو تو اس کے مثل صورتیں لے کے آؤ. وہ مبہوت ہو گئے، لا نہیں سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر احقاق حق فرمایا اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم سے ہی اترا ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچے طور پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہو، اسی کو رب مانتے رہو. اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے، قرآن کریم اترا، ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. معجزات کو دیکھا، قرآن کریم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہرے دیکھے، اس کی وحدانیت پر دلائل کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں بڑی بڑی نعمتوں کا مظاہرہ کیا، پھر بھی ایمان نہیں لا رہا ہے، دنیا کے چکروں میں پڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہے گا، اس کی زینت چاہے گا، اس کا آرام چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس میں ان کا پورا پورا پھل دے دیں گے. دنیا چاہے گا کوئی اگر تو پورا پورا اس کو دنیا دے دیں گے ہم، لیکن وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور یہ بھی فرماتا ہے کہ اور اس میں کچھ کمی بھی نہ کریں گے، جتنی دنیا چاہتا ہے اتنی دنیا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے جو ہو. بعض مفسرین فرماتے ہیں آیت سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کفار و مشرکین کفر و شرک میں رہتے ہوئے دنیا چاہے گا دنیا دے دیں گے، اور کوئی مسلمان آخرت کے بدلے دنیا خریدنا چاہے گا تو ہم اس کو دنیا دے دیں گے، جیسا وہ چاہے گا ویسا اس کو ہم دے دیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار و مشرکین بڑے آرام سے رہتے ہیں، ان کے پاس دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں رہتی ہیں، بالمقابل مسلمانوں کے پاس ان کے مقابلے میں کم نعمتیں رہتی ہیں. کیونکہ وہ دنیا چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کے راستے ہموار فرما دیے، دنیا کی تمام تر نعمتیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی. اور ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے چونکہ جنت ہے اور جنت مشکلوں سے بھری ہوئی ہے. مطلب کیا ہے؟ جنت حاصل کرنا ہے تو مصائب، آلام، پریشانیاں یہ انسان کو دنیا میں جھیلنی پڑے گی، تب وہ جنت حاصل ہو سکتی ہے. ورنہ اگر دیکھیے کہ اگر کسی کو دنیا کی مال و دولت حاصل ہو جائے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ آدمی پھر دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، پھر اس کو نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ کا خیال نہیں رہتا، نیک اعمال کا خیال نہیں رہتا، دنیا میں ایسا مستغرق ہو جاتا ہے آخرت کو بھلا دیتا ہے، الا ماشاء اللہ.
تو اس لیے یہ جو جنت ہے وہ دنیاوی مصائب آلام پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے، تو بالمقابل مسلمانوں کے کفار و مشرکین کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں، مسلمانوں کے پاس کم ہیں، کیونکہ وہ دنیا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا، اس کے آرائش آرام دنیا میں ان کو عطا فرما دی، اور فرماتا اللہ تعالیٰ ہم کچھ کمی بھی نہیں کریں، کوئی کمی نہیں، جتنا چاہتا ہے اتنا دیں گے، اور مسلمان بھی جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا ملے گا۔ لیکن تنبیہ فرماتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا سوائے آگ کے، جہنم کے علاوہ ان کے پاس آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سب کفار و مشرکین کا یہی حال ہوگا کہ دنیا تو نعمتیں دنیا میں مل گئی تھی، آخرت میں صرف اور صرف جہنم ان کو ملے گی۔ اور بعض مسلمان جو دنیا چاہتے تھے دنیا مل گئی، آخرت میں خسارہ اٹھانا پڑے گا ان کو۔ اور وہ بعض مسلمان جو اپنے اعمال دکھاوے کے لیے کرتے، لوگوں کی ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ عبادت کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ جو عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے تھی وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ شرک کر رہے ہیں۔ عبادت ہوتی ہے اللہ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں؟ آپ شرک کر رہے ہیں، اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ ان کا بھی یہی حال ہوگا قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اکارت جائے گا جو کچھ وہاں کرتے تھے، اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے۔ دنیا میں جو کچھ کیا اچھے کام، کفار و مشرکین کے متعلق ہے یہ، اور ان لوگوں کے متعلق ہے وہ مسلمان جو اپنے کام دکھاوے کے لیے کرتے تھے۔ انہوں نے جو بھی اچھے کام کیے ہوں گے، خیر خواہی لوگوں کی ہوگی، غریبوں کی مدد کی ہوگی، کسی کے دکھ درد میں کام آئے ہوں گے، لوگوں کے لیے اچھے کام کیے ہوں گے، بھلے کے کام کیے ہوں گے، اچھا کام تو کیے، مال و دولت تو خرچ کیے، بھلائیاں تو کی، لیکن کفر و شرک میں رہتے ہوئے کی۔ یا وہ مسلمان تو تھے لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا سب اکارت، سب بیکار ہو جائے گا قیامت کے دن، کوئی اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اور وہاں جو ان کے عمل کرتے تھے دنیا میں سب نابود ہو جائیں گے، ایسے ہی جیسے کہ کیے گی نہیں۔ بلکہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہوگا کہ جو مستحب عمل، جو نفل عبادت اس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کی تھی، وہ عبادت اس پہ فرض نہیں تھی، واجب نہیں تھی، ضروری نہیں تھی، لیکن کی اس نے، اور کی کیسے؟ لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تو اس عبادت پہ ثواب ملنے کے بجائے اس کو گناہ ہوگا، وہ گناہوں کا بوجھ لے کے جائے گا۔ تو اس سے بہتر تھا کہ وہ نفلی عبادت ہی نہ کرتا، تاکہ ثواب نہ تو نہ، کم سے کم اس کو عذاب تو نہ ہوتا، اس کو گناہ تو نہ ہوتا۔ تو کچھ لوگوں کا، مسلمانوں کا حال ایسے ہوگا کہ مفت میں ان کو گناہ مل جائیں گے بیٹھے بٹھائے، بس اس لیے کہ انہوں نے وہ اپنے اعمال لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیے تھے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی اچھا عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے دنیا میں عمل تو ضائع ہوتا ہی ہے، محنت تو بیکار جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بلا سے محفوظ و معمون رکھے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔